الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا یہ تیسرا رکوع ہے. اس سے پہلے 2 رکوع آ چکے ہیں اور آج سے یہ 22ویں آیت ہے. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: اے دنیا کے انسانوں، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں آخرت کو، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے بھی ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں یا جو وہ چھپاتے ہیں. یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، وما یعلنون اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پرانے لوگوں کے من گھڑت کچھ قصے ہیں. لیحملوا اوزارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اٹھائیں گے بوجھ کاملتاً، پورے مکمل، یوم القیامت، قیامت کے دن. ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں گمراہ کیا تھا بغیر علم کے. الا سنو لوگو، ساء ما یزرون، کتنا برا ہے وہ جو وہ اپنے پشتوں پر لا دیں گے، اپنے شانوں پر لا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہی ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید باری کے دلائل بیان فرمائے تفصیل کے ساتھ، اور بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. مثلا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور زمین اور آسمان کے بنانے میں میرا کوئی شریک نہیں تھا. پھر فرمایا انسان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا،
اور انسان کو بنایا ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوا، یہ انسان جب بڑا ہو گیا تو یہ مباحثہ کرنے لگا، دلائل دینے لگا۔ پہلے تو حال یہ تھا کہ بات بھی نہیں کر پاتا تھا، کچھ بھی نہیں، بس روتا رہتا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب بڑا ہو گیا تب وہ لیکچر دینے لگا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباحثے کرنے لگا۔ یہ فرمایا کہ انسان کو میں نے پیدا کیا، اس میں کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ بھی جانتے تھے، عرب کے مشرکین، کہ انسان کے بنانے میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی دخل۔ پھر فرمایا کہ میں نے چوپائے بھی بنائے اور وہ تمہارے لیے بنائے، اور ان چوپائیوں میں تمہارے لیے کتنا سامان ہے، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں اور طرح طرح کے جانور ہیں، اور تم ان سے کتنا کام لیتے ہو، ان سے تم کو کتنی چیزیں ملتی ہیں، اون ملتا ہے، دوسری چیزیں جس سے تم کپڑے بناتے ہو۔ پہلے زمانے میں جب انسان کہیں زندگی گزارتا تھا یا تو کھیتی ہوتی تھی، اگر کھیتی نہیں ہے پھر زندگی کا انحصار سب انہی پر تھا، بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ تو گوشت کاٹتے تھے، اس کو بھون کے کھاتے تھے، اور کپڑے بھی انہی سے بناتے تھے، اون وغیرہ سے۔ تو دودھ بھی ملتا تھا، جب دودھ مل گیا تو پھر دہی بھی بناتے تھے اور مکھن بھی بناتے تھے، گھی بھی بناتے تھے، طرح طرح کی چیزیں۔ تو وہ آدمی بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا جس کے پاس جتنے یہ مال مویشی زیادہ ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کو تم کھاتے بھی ہو ذبح کر کے۔ فرمایا پھر یہ تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے، جب صبح کو تم چھوڑتے ہو اپنے گھر سے ان کو تو اتنی بکریاں اور بھیڑ، اور لوگ باتیں کرتے تھے، ارے 500 بکریاں اس کے پاس ہیں، اور اس کے پاس 200 بیل کی جوڑیاں ہیں، اور اتنے گھوڑے اس کے پاس ہیں، کہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت ایک رونق ہوتی ہے جب وہ گھروں سے نکلتے ایک ساتھ، اور جب شام کو آتے ہیں اس وقت بھی ایک شان ہوتی ہے، تو وہ صاحب مال بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے چوپائے بنائے ہیں تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو، میلوں تک جو ہے وہ چلتے ہو ان پر سوار ہو کر، اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، کھچروں پر سوار ہوتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، اور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ میری نعمتیں ہیں اور یہ چیزیں میں نے پیدا کی، ان کے پیدا کرنے میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار بڑا مہربان ہے تمہارے اوپر۔ پھر فرمایا میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے اور کھچر بنائے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو جاؤ، اور تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں بنائی جو تم جانتے نہیں، جو تم جانتے نہیں۔ اس میں قیامت تک کے آنے والی ساری سواریاں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو لوگ وہ جانتے تھے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ کھچر ہے، یہ اونٹ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سکوٹر اور کار نہیں، صرف فرمایا وہ چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، فرمائیں گے جو تم جانتے۔ تو اس میں ہوائی جہاز بھی آگے، سب بھی۔ پہلے زمانے میں تو 10 دن لگتے تھے، 9 دن لگتے تھے مدینہ طیبہ سے مکہ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9-10 دن لگ گئے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آج 2.5 گھنٹے میں ریل پہنچاتی ہے، ٹوٹل 2.5 گھنٹے، اور وہ جدہ بھی جاتی ہے۔ اگر مکہ سے ڈائریکٹ وہ جائے گی تو 2 ہی گھنٹے دے دے گی، تو جدہ بھی جاتی ہے، وہاں بھی سواری اٹھاتی ہے، کل ملا کر 2.5 گھنٹے کتنے۔ اور سنا ہے کہ اب تو کوئی ایسی سواری بھی نکلے گی وہ چند منٹوں میں مکہ شریف سے مدینہ تک پہنچا دے گی، ہوگی وہ بھی کوئی۔ بہرحال یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میری نعمتیں ہیں اور میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھی نازل فرمایا جس پر زندگی کا انحصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں لوگ نہیں رہتے ہیں۔ یہاں آپ جنگلوں میں جائیں کتنے جانور آپ کو ملیں گے، بہت۔ عرب کے ریگستان میں کتنا ہی گھومو جانور کوئی نظر ہی نہیں آتا، کیوں؟ اس سے کہ پانی نہیں ہے۔ کیا جب پانی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو پانی جب ہوتا ہے تو جانور وہاں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پانی میں نے نازل کیا، اس کو تم استعمال کرتے ہو، پیتے ہو، پھر اس سے گھاس بھی اگتی ہے، درخت بھی اگتے ہیں جو تم چوپائیوں کو ڈالتے ہو، گھاس وغیرہ،
اور کھیتیاں میں نے بنائی، تو زیتون کے باغ اور کھجور کے باغ اور انگور کے باغ اور قسم قسم کے پھل۔ اب آپ دیکھیے آج بازاروں میں جائیے کتنے پھل ہوتے ہیں بازاروں میں، اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک فروٹ ہی فروٹ ہیں، سبزیوں کی دکانیں الگ ہیں، فروٹ کی دکانیں۔ تو فرمایا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں میرا کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا رات اور دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی، سورج اور چاند بھی اور ستارے بھی۔ فرمایا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ اگر وہ ذرا غور کریں تو وہ کہیں گے ہاں یہ وحدہ لا شریک ہے، یہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے سمندر بھی بنائے۔ کیا بنائے؟ سمندر ہے اور ان میں تم تیرتے بھی ہو۔ سمندر کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ سمندر میں جائے گا پتہ نہیں واپس آئے گا یا، تو لوگ کشتیاں چلاتے ہیں اس میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائی، جہاز۔ پھر فرمایا تمہارے لیے تازہ گوشت کا انتظام بھی کیا، کس میں؟ سمندروں میں۔ اور سمندروں سے تمہیں کیا کیا چیز نہیں ملتی ہے، لال و جواہر بھی تم ان سے نکالتے ہو۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں ان کا کاروبار ہی مچھلیوں پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ جی وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں اور ٹنوں میں اور منوں میں اور کوئنٹلوں میں وہ مچھلیاں بیچتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں وہ، اور کرنا کچھ بھی نہیں، جال ڈالو اور نکالو۔ تو بہرحال یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا رات اور دن میں نے بنائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات رکھ لیتا، کیا لگتا تھا؟ یعنی سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، سورج ہی غائب ہو جاتا یا اس کی روشنی ختم ہو جاتی، تو کون ہے وہ جو وہ لے کر آئے گا روشنی؟ دن کون لائے گا؟ کوئی نہیں لائے گا۔ پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے لوگوں سے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ دن ہی دن رکھے، سورج ڈوبے گا ہی نہیں قیامت تک، کون ہے جو رات لائے؟ کون ہے جو جس میں تم آرام کرتے ہو؟ افلا تبصرون، دلائل کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے نا، کہتے قطبین کے اوپر 6 مہینے کی رات تو 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے تک سورج ڈوبتا ہی نہیں، اور جب ڈوبے گا پھر 6 مہینے تک وہ کہیں، تو اگر ایسا یہاں ہوگا تو کون زندہ رہے گا؟ 6 مہینے تک لوگ کیا کریں گے؟ چلو بجلیاں جلائیں گے تو گھروں میں تم، لیکن باہر کیا کریں گے؟ سارا ٹھپ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں اور یہ نعمتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے ستارے بھی بنائے۔ آج ہم کو زیادہ ستاروں کا وہ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ سمندروں میں پہلے زمانے میں چلتا تھا پتہ، آج بھی ستاروں کو دیکھ دیکھ کے وہ اپنا راستہ متعین کرتے تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتنی نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگوں اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو، تھک جاؤ گے، اتنی نعمتیں ہیں۔ ریت کا تو آپ شمار کرو گے، چلو گننے بیٹھ گئے تو، لیکن میری نعمتوں کا اگر تم شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو جب شمار ہی نہیں کریں گے تو شکر کیسے کریں گے؟ اس لیے فرمایا تمہارا رب غفور و رحیم ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے اور جانتا ہے جو دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی؟ انہوں نے کون سی چیز کون سی چیز؟ کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ خود ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، چاہے فرشتے ہوں چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو لوگ دنیا سے نکل گئے، اب ان کو یہ معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، قیامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا جو متعین وقت ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، قیامت آئے گی اپنے وقت پر۔ اس لیے فرمایا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ فرماتے اللہ تعالیٰ ہیں کہ ان چیزوں میں میرا کوئی شریک نہیں، اس لیے عبادت میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ دلائل وہ بھی مانتے تھے، الحمدللہ۔ سب جب دلائل مانیں گے تو پھر عبادت کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ 2 وجہ سے، جتنی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں ان کو تو وہ مانتے تھے،
ہاں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، بھیڑ بکری نعمتیں ہیں. پھر ان کو جب کہا جاتا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہونا ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ. کوئی کہتا تھا میرے دادے کو زندہ کر لو. کس کو؟ کوئی آگے میری نانی کو زندہ کر لو تو ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ہاں واقعی مرا ہوا آدمی زندہ ہوا. تو ان کے جواب اللہ تعالیٰ دیتے تھے. ایک شخص آیا پرانی ہڈی لے کر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کو توڑا. وہ تو بوسیدہ تھی ہڈی. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگے کون ان زندہ کرے گا ان بوسیدہ ہڈیوں کو. دیکھو یہ مانتے نہیں تھے، یہ مانتے. قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا. تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ایک تو یہ. دوسری چیز جو اس آیت میں ہے وہ ہے کہ وہ تکبر کرتے تھے. کیا یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ماننے نہیں دیتی. تکبر کبر ہے، غرور ہے. تو جس شخص کے اندر اللہ بچا یہ چیز آئے گی وہ حق بات ماننے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دلائل سب سننے کے باوجود کبھی وہ اقرار بھی کرتے تھے ان دلائل کا کہ ہاں سورج اللہ نے بنایا، اس میں کسی کا کوئی شریک اس وقت نہیں تھا. آپ کو کس نے بنایا؟ ہاں اللہ نے بنایا. تو پھر بات ٹھیک ہے، پھر اسی کی عبادت کر لو. مانو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہتے، لیکن چونکہ تکبر ان کے دلوں میں تھا اس تکبر کی وجہ سے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ فرمایا آج کی آیتوں میں الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے. قرآن پاک نے فرمایا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، لوگو اس شخص کو دیکھو سارے معبودوں کی چھٹی کی اور کہتا ہے ایک ہی معبود ہے. کیا ہے؟ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے. تو اس لیے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ مانتے نہیں تھے. ادھر مانتے رہے کہ ہاں یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی. لہذا اللہ نے فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کر رہے ہیں. ان کے دل یعنی آخرت کو دوبارہ زندہ ہونا، جنت جہنم، یہ چیزیں تو یہ مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے. وہم مستکبرون، اور ان کے دلوں میں تکبر ہے، ان کے دلوں میں. اور یہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے. انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. تکبر کے معنی آتے ہیں اپنے کو بہت اچھا سمجھے اور باقی سبوں کو کیا سمجھے؟ حقیر و ذلیل سمجھے. تو سزا بھی کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح جمع کیا جائے گا، لایا جائے گا. یعنی جس چونٹی ہوتی ہے چھوٹی سی، دنیا میں جتنی فٹ کا وہ تھا بس چونٹی کے برابر، اور لوگ ان کو پیروں سے رو دیں گے. تو روندے پیروں کی نہیں، ظاہر سی بات ہے چونٹی کے برابر انسان ہوگا تو سو تو روندا جائے گا. یہ برا انجام ہوگا ان کے تکبر کا. ایک حدیث میں ہے کہ ان کے جسم اتنے چھوٹے کر دیے جائیں گے کہ وہ بالکل پس جائیں گے پاؤں کے نیچے. سوال ہے کہ بس اتنے رہیں گے؟ فرمایا ہاں محشر میں تو اتنے رہیں گے، لیکن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا جسم بڑھ جائے گا. ان کا جسم کتنا بڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس ابکو، لوگو رویا کرو. کیا؟ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے، آنسو نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بناؤ اللہ کے سامنے. رونے کی یعنی جیسے آدمی روتا ہے تو بس ایسی شکل بنا لو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آنسو ہی نہیں آئیں گے تو پھر رونے کی شکل بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ، فرمایا کہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے. ظاہر سی بات ہے جو عذاب میں ہوگا وہ ہنسے گا یا روئے گا؟ اسے قرآن نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنے والو ہنسو، ہنسنے والو چند دن ہنسنا ہے، اس کے بعد صرف رونا ہی رونا ہے. تو عذاب میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا تو کیا ہنسے گا؟ کھاک ہنسے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جہنمی روئیں گے دوزخ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا امتی دنیا میں روئے. میرا امتی لوگو تم دنیا میں رو. فَإِن لَّمْ تَسِعُوا فَتَبَاكُوا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ. پھر آپ نے فرمایا کہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے جیسے ندیاں بہتی ہیں، ندیاں، تو اتنی ندیاں بہیں گی ان کی آنکھوں سے، آنسوں کے اور خون کے. پھر وہ آنسو جمع ہو جائے گا، اتنا جمع ہو جائے گا کہ جس میں کشتی چلے، جس میں
یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کشتی چلے جس میں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی آنکھ تو چھوٹی ہے، تو چھوٹی آنکھ ہے تو اس سے دریا کیسے بہے گا؟ آنسو تو گر سکتے ہیں لیکن ندی اور نالے کی طرح اس میں سے پانی نکلے؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اللہ تبارک تعالیٰ جہنمیوں کا جسم بڑھا دیں گے، بہت بڑے ہو جائیں گے، یہ بد شکل ہو جائیں گے، ہم فیہا کالحون۔ فرمایا کہ ایک ایک شخص کا ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک یہ اتنی دوری ہوگی ما بین المکہ والمدینہ، جتنا فاصلہ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تک ہے تو اتنی جگہ گھیرے گا ایک ایک دوز کی، یہ 450 کلومیٹر۔ کیا آپ نے فرمایا ہے صحابہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دانت کتنا بڑا ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہمیں معلوم ہے۔ فرمایا جبل احد کے برابر، چونکہ آپ ایسی چیزیں ان کو فرماتے تھے جو ان کے سمجھ میں فوراً آ جائے۔ تو مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کتنا دور ہے یہ وہ سب جانتے تھے، اور جبل احد کتنا بڑا ہے وہ بار بار دیکھتے تھے۔ جبل احد وہی ہے، 3 کلومیٹر دور ہے، اور اب تو بستی کے اندر آ چکا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ ایک ایک دھاڑ، ایک ایک دانت اتنا بڑا ہوگا جتنا جبل احد۔ جبل تو 32 دانت کتنے ہوں گے، پھر سر کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی بڑی ہو جائیں گی، تو جب اس سے آنسو نکلیں گے تو بالکل ایک دریا کی طرح بہیں گے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ تو محشر کے میدان میں یہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے چونٹی کی طرح تکبر کرنے والے، اور جہنم میں ان کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تکبر کی مذمت قرآن پاک میں کئی جگہ آئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ دیکھو کسی کو قتل نہ کرنا، اور اسی طرح سے کسی کا مال نہ کھانا، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا، وعدوں کو پورا کرنا، تمہارے وعدے تم سے پوچھے جائیں گے، جب تولو گے اور ماپو گے تو برابر تولنا ماپنا، ترازو کو صحیح رکھنا، اور اس چیز کو آگے مت بڑھاؤ جس کے اوپر تمہیں کوئی تحقیق نہ ہو، یعنی اس پر عمل درآمد مت کرو جب تحقیق ہی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے دل کے بارے میں پوچھ ہوگی وہاں۔ پھر اسی میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ہے انسان تو زمین پر اتراتا ہوا اکڑ کر مت چل۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ جب آدمی چلتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے پاؤں زور زور سے تو رکھے گا، خاص طور سے جو اکڑ کر چلے تو پاؤں دبا دبا کر چلے گا۔ فرمایا کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، زمین کو کتنا زور سے تم قدم رکھو اور کتنا ہی مضبوط جوتا پہنے ہوئے ہو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، چونکہ عام طور سے ایسے وقت میں انسان جو ہے وہ سینہ تان کے چلتا ہے۔ کیا جی، پہلے جب وہاں NCC میں پریڈ کراتے تھے یا سکولوں میں وہ ڈرل کراتے تھے نا تو کہتے سینہ تان کے چلو، کیا کرو سینہ تان کے چلو بہرحال۔ یا وہاں اس میں جو ہے رمل کیا جاتا ہے 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں کیا کیا جائے رمل میں اس عمرے میں، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ بھائی پٹھانوں کی طرف چلو، کیا کرو۔ تو بہرحال وہ تو حکم ہے وہاں، اس کی ایک وجہ بھی ہے اس کی ایک، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے چلتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیا اس میں فرمایا کہ دیکھو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، دبا سکتے ہو کہ تمہارے چلنے کی وجہ سے زمین کیا ہو جائے، نیچے چلی جائے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور جو تم سینہ تان کے چل رہے ہو، اور ہماری خواتین تو وہ سینڈل پہنتے ہیں جس میں وہ 6 انچ کی وہ ایڑی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی لمبا کرو اپنے آپ کو تم پہاڑوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے، پہاڑوں کے برابر۔ تو نہ زمین کو دبا سکو نہ پہاڑوں کا مقابلہ کر سکو، چاہے کتنی ہی فٹ ہو۔ کبھی آدمی ذرا لمبا ہوتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے نا، وہاں طواف جب کرتے ہیں نا حرم میں تو جو لمبے لمبے لوگ ہوتے ہیں وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے کتنا ہی لمبا ہو پہاڑ کا مقابلہ کیا کرے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ہیں، یہ سارے برے کام اور اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کیا غرور کرے آدمی،
اگر ذرا سا کچھ ہو جائے تو گر جائے گا بیچارہ، اٹھ بھی نہیں پائے گا. اس لیے یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو قارون کو بھی، اس کو بھی تکبر آ گیا تھا. کس کو؟ قارون کو تکبر آ گیا تھا. تو فرمایا کہ اور ایمان والے کو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے وہ سوچتا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا، یہ سب اللہ کا دیا. جوانی ہے، صحت ہے، مال و دولت ہے، اہل و عیال ہے، ہر چیز کو نسبت کرتا ہے ھذا من فضل ربی. یہ کیفیت دل میں بھی ہونی چاہیے، یہ مجھے اللہ نے دیا، یہ مجھے. فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بعض لوگوں کے اوپر وہ اپنے وجود کو بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ ہی کا ہے. وہ تو ہر ایک آدمی سمجھتا ہے، لیکن وہ بالکل نفی کرتا ہے میں کچھ نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ فنائیت کی ایک قسم ہے، فنائیت کی ایک ہر چیز کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے. ایک آدمی صحت مند ہے تو یہ صحت کہاں سے لائی اس نے، ہے نا. ایک آدمی مضبوط ہے تو یہ مضبوطی اللہ نے دی. ایک آدمی عقل مند ہے، کیا جینیس قسم کا آدمی، قوت حافظہ بہت مضبوط ہے، تو وہ دوسرے کو کیسے حقیر سمجھے گا؟ تو ایمان والا ان چیزوں کو سمجھتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. فرمایا جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنا کمال اور اپنا حق سمجھتا ہے. چنانچہ قارون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے نازل فرمایا. پہلے تو قارون کا تذکرہ کیا. قارون تھا کون؟ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. یہ بنی اسرائیل تھا. کیا؟ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا چچا روائی تھا. کیا تھا؟ فبغى علیہم. اللہ، اس نے تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر. اور جو ہے زبردست بغاوت کرتا تھا. کیوں تکبر کس چیز؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے ان کو خزانے دیے تھے. کیا؟ اتنے خزانے کہ ایک جوان جماعت آتی تھی اور تالے نہیں، وہ کنجیاں اٹھانی پڑتی تھی یہاں سے دوسری جگہ. تو جب وہ کنجیاں ہاتھوں میں اٹھاتی تھیں، ٹھیلوں میں رکھی ہوئی تھی کنجیاں، تو وہ ان کو جو ہے وہ گھراں ہو جاتی تھی، یعنی بوجھل لگتی تھی. کیا لگتی تھی؟ یعنی جوان پار تھی. آگے ان سے کہا بھائی یہ چابیاں جو ہے یہاں سے وہاں لے جانی ہے، یہاں سے تو ہاتھوں میں لے جائیں گے نا. تو ٹھیلوں میں چابیاں بھری ہوئی تھی، تو ہر جگہ دو دو تھیلیاں اٹھائے گا، ایک اس میں اٹھائے گا، ایک اس میں اٹھائے گا. ممکن ہے زیادہ وزن نہ ہو تو کندھوں پر، کیونکہ تالے بھی اس زمانے میں بڑے بڑے ہوتے تو چابیاں بھی کیا ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹا تالا ہوتا ہے تو چابی بھی چھوٹی ہوگی، لیکن اتنا بڑا تالا اگر ہوگا تو اس کی چابی بھی کیا ہوتی ہے. پر اب خلاصہ یہ ہے کہ وہ تالے کتنے بڑے تھے ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی چابیاں جب اٹھاتے تھے ایک جوان پارٹی، کیا تو ان کو بوجھ لگتا تھا. اذ قال له قومه لا تفرح. اس کی قوم نے اس سے کہا بھائی تم تکبر مت کرو. تکبر تمہارے چلنے سے پتہ چلتا تو تکبر کر رہا ہے، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا تو دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. پھر لوگوں نے نصیحت کی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. فرمایا کہ تلاش کر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی آخرت کے گھر کے لیے جستجو کر. کیا کر؟ آخرت کو آباد کر اس دولت سے. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور آخرت کے لیے حصہ لے جانا دنیا سے، اس کو بھولو مت. اس کو مطلب آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کام کر لو. اور ایک بات ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، یہ بنی اسرائیل بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، تو ان کو دے دو. ان کو، یہ قوم ہے غریب قوم ہے، ان کو دے دو جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا. ولا تبغ الفساد فی الارض. دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ. فساد بڑا فسادی تھا، فرعون کا ساتھ دیتا تھا. ان اللہ لا يحب المفسدین. فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ قوم نے اس کو نصیحت کی. جواب دیکھ لیجیے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کہنے لگے کہ یہ جو سب میرے پاس مال و دولت ہے یہ میری ذاتی ہنرمندی کا کمال ہے. کیا ہے؟ یہ مجھے اپنی محنت سے ملا ہے. تو اس لیے اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے تجھ کو نوازا وہ، یہ اس میں کسی کوئی دخل نہیں، یہ میرا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم. کیا قارون نہیں جانتا ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ میں نے اس سے پہلے
کتنے لوگوں کو میں نے ہلاک کر دیا، من ہو اشد منہ قوتاً، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمعاً، اور ان کا جتھا بھی اس سے زیادہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ تو پھر وہی ہوا کہ ایک مرتبہ نکلا قارون بہت زبردست غرور کے ساتھ، اور جب نکلا تو لوگ کہنے لگے آہ اللہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کیا خوش نصیب ہے یہ، کاش ہم کو بھی ایسا ملتا، بڑا خوش نصیب ہے، کیا صاحب نصیب ہے۔ تو اس وقت جو اہل اللہ تھے انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے تمہارا ناس ہو، کیا کر رہے ہو، اس سے زیادہ بہتر تو ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نکلا اور اس کے ساتھ وہ خدام بھی تھے اور کون کون بھی تھے، سب تھے نوکر چاکر، اور نکلا اللہ غرور کے ساتھ۔ اللہ فرماتے فخسفنا به وبدار الارض، میں نے اس کو اور اس کے سارے جو گھر وغیرہ تھا محلات ان کو میں نے زمین میں دسایا۔ کیسے؟ وہ چل رہا تھا تو زمین دسنے لگی، زمین اللہ زمین دسنے لگی، اور جب اس کا معلوم ہو گیا کہ وہ بھی دس رہا ہے، اس وقت اس نے بہت پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ میں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، اب بہرحال یہ فرمایا کہ یہ تکبر اور غرور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں نقل فرمائی۔ اب یہ حضرت لقمان کون تھا یہ تو بعد میں آئے گا الحمدللہ، کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ نبی نہیں تھا، نبی لیکن صالح شخص تھا، کیا؟ اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، میں نے لقمان کو جی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ تو یہ اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں کرتے تھے، میرے بیٹے ایسا کرنا، میرے بیٹے ایسے کرنا۔ تو انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نمازوں کی پابندی کر، نمازوں کی معلوم ہوا کہ اس امت سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ان میں نماز تھی۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو امر بالمعروف بھی کر لینا، جہاں جاؤ گے تو لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو میں کام کرتا ہوں میرا بیٹا بھی، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دیکھو لوگوں کو برائیوں سے روک لینا، امر بالمعروف نہی المنکر کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا، صبر ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ ہمت کے کام ہے، کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کر لینا، اور بلائی اور نیکی کا اور لوگوں کو حکم دینا، واعظ پڑھ لینا، سمجھانا، اور برائیوں سے لوگوں کو روک لینا، اور تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، یہ ہمت کے کام ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھو لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر، لوگوں سے اپنا جی لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آ جاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر تم اکڑ کر مت چلنا، کیا؟ زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلنا، کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لہذا تمہاری چال ڈال سے پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارے تکبر نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ وہ جو مرہن ایسے مت چلو، تو تیز دوڑے گا تو لوگ کہیں گے اس کیا گو ہے نا، کیوں بھاگ رہا ہے ایسے ہی، تو یہ چلنا بھی ٹھیک نہیں، اور بالکل ایسے لگے گا جیسے لگتا ہے کہ کچھ کھایا ہی نہیں کچھ، بالکل فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، درمیانہ چال سے چلے جیسے آدمی چل لیتا ہے۔ وقصد فی مشیک، اپنی رفتار میں اعتدال رکھ، اپنی رفتار میں اعتدال کے ساتھ چل، اور وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کر، یعنی زیادہ اونچی آواز سے مت بولا کر، دورے دیوان کرا کر نہیں، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، کیا ہے؟ مطلب تو یہ کہ تمہارا چلنا بھی اعتدال کے ساتھ ہو، اور تمہارا کلام کرنا، تمہاری آواز نکالنا یہ بھی کیا ہو؟ اعتدال کے ساتھ ہو۔ تو جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کون سی چیز؟ تکبر کرنا۔ تو تکبر کرنے کی وجہ سے یہ ساری آفتیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ان آیتوں میں، فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ ایک تو یہ کہ آخرت کا یہ انکار کرتے ہیں، اس لیے یہ توحید کو مانتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے قلوبہم وہم مستکبرون، دوسرا ان کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے، غرور ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں،
اور وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کے قصے۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو چرچا تھا یہ پھیلنے لگا دور دور تک، تو مکہ شریف کے اندر لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے بھی، زیارت کرنے کے لیے بھی، اس زمانے میں بھی زیارت کرتے تھے، تو وہ مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے یہاں جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، تو اس قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کس قسم کی کتاب ہے وہ؟ یہ عام لوگ ان سے پوچھتے تھے، تو انہیں اس کے مضامین کیسے ہیں؟ وہ جواب دیتے تھے بھائی کیا کوئی قرآن وران نہیں ہے، اس میں کیا رکھا ہے، بس پرانے لوگوں کے کچھ قصے ہیں، پرانے لوگوں کے کچھ، کسی جگہ قارون کا قصہ ہے، کسی جگہ فرعون کا قصہ ہے، کسی جگہ نمرود کا قصہ ہے، باقی یہ کوئی چیز کوئی آسمانی کتاب۔ تو لوگوں کو بدظن کرتے تھے، لوگوں کو بدظن کرتے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ ملاقات ہی نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی اب اس شخص سے ملنا کوئی ٹھیک نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ ان کو جانتے ہیں، تو جب یہی ان کا ساتھ نہیں دیتے تو خامخواہ میں کیوں جاؤں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں جب مکہ شریف پہنچا تو مجھے لوگوں نے اتنا سمجھایا کہ بھائی اس شخص سے ملنا نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں بات ہی نہیں سنوں گا، تو میں نے روئی لائی اور اس کو اپنے کانوں میں کیا کر لیا، بھر لیا۔ پھر جب میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا تو میں نے سوچا کہ یار مجھے تو اللہ نے عقل دی ہے، تو بات سننے میں کیا حرج ہے، بات سننے میں، تو میں نے روئی ٹھونسی ہے کانوں میں، کم از کم ہم دیکھ تو لیں وہ کہتا کیا ہے، کیا وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم تو سننے میں کیا حرج ہے۔ تو ان کا میں نے نکالا، میں نے کہا یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہا جب میں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، میں نے جب کلام کیا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ لوگ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو قصے سناتا ہے اور نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے، ایسا اس کلام کے اندر اتنا اثر ہے؟ کہ یہی اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے تھے من گڑت قصے ہیں پرانے، اور کچھ اس میں رکھا ہوا نہیں ہے، تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں، مائل نہ ہو جائیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ضمادی ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، کسی کے اوپر اگر کوئی جن سوار ہو تو لوگ اس کو میرے پاس لاتے تھے، تو میں اس کو پھونک مارتا تھا اور جن کو بھگاتا تھا۔ تو مجھے مکہ شریف والے ایک مرتبہ لے گئے، کہنے لگے کہ یہاں آ جاؤ، ہمارا ایک جوان ہے، تو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے اوپر کوئی جن سوار ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کر لیتا ہے، تو ذرا آپ آ جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کہا بہرحال ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت ضمادی ازدی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میں نے سنا آپ بھی کچھ منتر جانتے ہیں، آپ بھی کچھ، کیونکہ اس نے کہا تھا یہ کچھ کلمات پڑھ لیتا لوگوں کو، وہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، سناتا ہے کچھ، تو میں بھی منتر جانتا ہوں، تو آپ بتائیے آپ پہلے اپنا منتر سنائیں گے یا میں سناؤں؟ یہ اس نے کہا ضمادی ازدی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنا منتر اپنے پاس رکھو، تم اپنا منتر پہلے میری بات سنو۔ کہا سنائیے۔ تو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا ہے، وہی خطبہ جو عام طور سے خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ حضور کا خطبہ ہے۔ کون؟ جی وہ پڑھتے ہیں نا ہر جگہ جمعہ میں یا کہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کیا اما بعد کے معنی اس کے بعد، کیا یعنی ابھی خطبہ سنا رہے ہیں، ابھی اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی کوئی آیت، تو یہ جو خطبہ اس نے سن لیا، تو اما بعد کے معنی اب اس کے بعد، تو اس نے کہا حضرت رک جائیے، کیا یہ دوبارہ سنائیے، کیا یہ جو آپ نے کلام سنا اس کو ریپیٹ کر لیجئے۔ تو آپ نے پھر اس کو پڑھا، اما بعد پر پہنچے، اس نے کہا پھر ایک مرتبہ سنائیے، کیا تو 2 یا 3 مرتبہ اس نے سن لیا۔ اس نے کہا اب مجھے آگے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے آگے سننے کی، کیونکہ اہل عرب تھا نا،
تو پھنسا تو بلاغت جانتا تھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے نبی ہے، اب اللہ کے۔ تو وہ جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے نا، تو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑے، لینے کے وہ تو اس لیے آئے تھے تاکہ یہ کچھ پھونک پھاک مار دے، کیا کرے وہ یہ، تو یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو چونکہ وہ قابل شخص بھی تھا اور اپنے قبیلے کا مانا ہوا شخص تھا، وہ متاثر ہو گیا اتنا کہ اس نے قرآن شریف سنے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ اساطیر یہ اسطورتن کی جمع ہے۔ کیا؟ انگریزی میں سٹوری کہتے ہیں نا، عربی میں اسطورتن۔ کیا؟ اسطورت کے معنی کہ یعنی من گھڑت واقعہ، کیا ایسی کہانیاں جو بناتے ہیں لوگ، تو اسی کی جمع اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اور اس میں ہے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ کیا؟ نضر ابن حارث یہ بہت بڑا دشمن تھا، تو یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں کیا سنتے ہو ان کی کہانیاں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھ سے سنو۔ یہ تجارت بھی کرتا تھا، یہ ملک شام جاتا تھا۔ کہاں؟ ملک شام جاتا تھا اور ایران جاتا تھا، کہاں کہاں جاتا تھا۔ تو وہاں سے یہ شخص جو ہے وہ کتابیں خرید کے لایا، اس نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، کتابیں خرید کے لایا اور وہاں ان سے پھر وہ کہانیاں سناتا تھا۔ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو فرعون کا واقعہ سناتے ہیں۔ کس کا؟ فرعون کا واقعہ سناتے ہیں، اور قوم عاد اور سمود کا، اس سے بہتر کہانی میں سناؤں گا آپ کو۔ تو رستم کی کہانیاں سناتا تھا اور اسفند یار کی کہانیاں سناتا تھا، اور ایک گانے والی بھی لایا تھا وہاں سے، جو دیکھتا تھا کہ متاثر ہو گیا اسلام سے، اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، کہتے ہیں کہ گانا سن لو، گانا۔ اب وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، تو کہتے تھے کہ اس کے پاس کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اصل تو یہ ہے، اس سے زیادہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہانیاں خریدی۔ کیا؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں عاد کا قصہ لکھا ہے، قوم عاد کا قصہ ہے نا، قوم نوح کا قصہ، وہ قوم عاد اندر میں ایسے بہترین کہانی آپ کو سناؤں گا، بغیر علم، بغیر علم کی، کس کے؟ فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور قرآن پاک کے واقعات کو مذاق بنایا۔ کیا بنایا؟ مذاق اڑایا اس کا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا، ان کے رستم وغیرہ کی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اس کے پاس آیتیں سنائی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتا ہوا پیٹ پھیر کے چلا جاتا تھا۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا سنا ہی نہیں، گویا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، گویا اس کے کانوں کے اندر ڈھاٹ لگی ہوئی ہے، بوزن سنے کہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو سناؤ دردناک عذاب کی خبر، اس کو دے دو دردناک عذاب کی خبر۔ چونکہ قرآن پاک ایک اصول ہے، یہ جب بھی نافرمان کا تذکرہ کرتا ہے فوراً فرما بردار کا تذکرہ کرے گا، جب جنت کا تذکرہ کرے گا جہنم کا تذکرہ فوراً کرے گا، جب جہنم کا تذکرہ کرے گا جنت کا۔ تو اس شخص کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ خرید کے لایا تھا وہ کہانیاں۔ علماء کرام نے فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ کیا ہے؟ وہ لہو الحدیث میں شامل ہے، وہ لہو الحدیث میں ہر وہ چیز جو لوگوں کیا کرے، گمراہ کرے، چاہے وہ کھیل تماشا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر علماء کرام نے فرمایا وہ کھیل مباح ہے جس میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹے نہیں، ہاں شریعت کا حکم، اور جس میں کوئی مقصد ہو، جیسے ورزش، جیسے کھیلتے ہیں نا، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی والی بال کھیلتا ہے، لیکن نماز قضا نہیں ہوتی، نماز قضا، اور باقاعدہ پردے کا اہتمام رہتا ہے، یعنی رانے وانے کھلی ہوئی نہیں رہتی ہیں، نمازوں کے پابند ہے، کوئی اور حکم جو ٹوٹتا ہے مباح ہے نہیں، اجازت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن جس لہو و لعب سے انسان غفلت میں پڑ جائے اور جمعہ بھی نہ پڑھے، نماز بھی نہ پڑھے، تو پھر اس میں سارے جتنے بھی لہو و لعب ہیں سب کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ
دیکھتے رہتے ہیں پکچریں اور کیا کیا اور ڈرامے اور پھیلاتے ہیں اس کو، اور لوگ دین کی طرف نہیں آتے ہیں، اسی میں وقت گزارتے ہیں، وہ سب اس میں آئے گا لہو الحدیث میں۔ کس میں؟ لہو الحدیث میں۔ تو تذکرہ کیا پہلے ان کا جو لوگوں کو کہانیاں سنا کے گمراہ کرتا تھا، پھر ساتھ میں تذکرہ کیا ایمان والوں کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور آخرت پر یقین کر لیا اور اعمال صالح کیے۔ اعمال ظاہر سی بات ہے، ایمان تو وہی معتبر ہے نا جو اعمال صالح پر کیا کرے، کھڑا کرے، ورنہ اگر ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ایمان دنیا میں جھوٹ سے نہ بچا سکے، کیا اس پر کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ قبر کے عذاب سے بچائے۔ اتنا کمزور ایمان جو جھوٹ سے نہ بچا سکے، حرام سے نہ بچا سکے، وہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ فرمایا کہ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کی جنت ہے۔ کیا ہے؟ عیش کی جنت ہیں، خالدین فیہا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کا وہو العزیز الحکیم، وہ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، یہ اس کے لیے مشکل، حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ قصے ہیں۔ کیا ہیں؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اٹھائیں گے بوجھ، مکمل بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ کیا یہاں وزر فرمایا، وزر کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ایک تو وہ بوجھ ہوتا ہے جو آدمی ہاتھ میں اٹھا لے، جیسے آپ نے سبزی خرید لی اور کچھ گوشت خرید لیا، اس کو کندھے پر تھوڑے اٹھایا جائے گا، ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، 10 کلو 5 کلو 15 کلو بھی لوگ ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن وزر کہتی ہے اس بوجھ کو جو ہاتھوں سے نہ اٹھا سکے اپنے شانوں پر بھرنا پڑے گا۔ کس پر؟ جی شانن پر ہے نا، پیبرن، اپنے پشت پر اٹھانا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ ہاتھوں سے نہیں اٹھائے گا آدمی، بلکہ اس کو پشت پر کیا پڑنا پڑے گا، اس کا وزن ہوگا باقاعدہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وزن اٹھائیں گے اپنے پشتوں پر، کیا وزر اٹھائیں گے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ آدمی ایسے جھک کے چلے گا، کیا کرے گا کہ گناہوں کا بوجھ کیا ہوگا، جی بھاری ہوگا، کندھوں پر بھی ہوگا، بعض لوگوں کے سر پر بھی ہوگا۔ بہرحال یہ ہے، ایک تو ان کے اپنے گناہ ہوں گے، فرمایا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں کے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے جن کو انہیں گمراہ کیا، جنہوں نے بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا برا بوجھ ہے، کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ دوسروں کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ دوسروں کا بوجھ اس لیے اٹھائیں گے کہ وہ گمراہ ہو گئے، وہ تو انہوں نے گمراہ کیا، تو اپنی گمراہی کا ان کو ملے گا ہی سزا، اور جن جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور شراب میں لگا دیا، چوری میں لگا دیا، ڈاکہ زنی میں لگا دیا، تو پھر وہ ڈاکہ ڈالتے رہے، چوریاں کرتے رہے، جو کرتے رہے، تو ان کا گناہ اس کے سپر چڑھ جائے گا اور ان کے اوپر ان کا گناہ برقرار رہے گا، وہ کام نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، روایت ہے عن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، کیا فلہ اجرہا، تو اس آدمی کو اس کا اجر ملے گا، اس آدمی کو مثلا کسی جگہ بیت المال نہیں ہے، اس نے شروع کر دیا، کسی جگہ اور کوئی چیز ضرورت تھی تو اس نے وہ کیا کر لیا، شروعات کر لیے، نیک کام کی شروعات کر لیے، لوگوں کو لگا دیا دین کی طرف، نیک اعمال کی طرف وغیرہ ذالک، غریبوں کی مدد کے لیے، دوسروں کی جن کے لیے، یہ طریقہ اس نے شروع کر دیا، تو فرمایا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں ہی، کہ جو لوگ اس پر چلیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، تو ثواب ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ چلتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا کائنات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت انہیں پھیلایا نا، تو ہم جو عبادت کرتے ہیں نا اس کا ثواب چلتا ہے،
جنہوں نے ہم کو سمجھایا پڑھایا وہ وغیرہ جو ہم سبب بن گئے، یہ چلتے چلتے آخر میں پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں۔ کیوں؟ کوئی آدمی بھی کوئی چیز قرآن پاک کی آیت پڑھ لے، حدیث مبارک پڑھ لے، کوئی نیک کام کر لے، اس کا سلسلہ پہنچتا ہے صحابہ کرام تک۔ کن تک؟ اس لیے کہ امت کے درمیان اور حضرت رسول اللہ کے درمیان میں تو صحابہ ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جو عمل کریں گے وہ ثواب کن کو ملے گا؟ اسے صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جتنے لوگ بعد میں عمل کریں گے من بعد ہی، وہ سب کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اور فرمایا ان کے ثواب میں کوئی کمی۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ہم نے اشراق کی نماز پڑھ لی، کیا پڑھ لی؟ اس کام کا ثواب مل گیا، لیکن جس شخص نے ہم کو اشراق کا عادی بنایا، اشراق کا عادی بنایا، اس کے اکاؤنٹ میں بھی یہ گیا، اس کے اکاؤنٹ میں بھی یہ گیا، اس کے اکاؤنٹ میں بھی۔ تو ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی کمی؟ آج دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں نا بھائی، کچھ سکیمیں جائز بھی ہوتی ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتاتا ہوں اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے نا، کیوں؟ اس کی ایک محنت ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے، تو ایک آدمی جو ہے اس نے نیک کام کیے اور لوگوں کو نیکی کی طرف لگایا، دین کی طرف، نمازوں کی طرف، اب چاہے وہ چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کا جو وہ اکاؤنٹ کیا رہے گا؟ وہ کھلا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور یہ کئی روایتوں میں بھی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، نام اعمال بند ہوتا ہے، تین چیزیں جاری رہتی ہیں، تین چیزیں، والد صالح ہے، اور وہ علم جو اس نے پھیلایا ہو، اور صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ بنایا نا، وہ کنواں خریدا، اور وہ باغ بھی وہ آج بھی ہے وہ، اور ہوٹل بھی ہے، اس میں لکھا ہے فندق عثمان ابن عفان، عثمان ابن۔ عجیب معاملہ ہے کہ اب کی مرتبہ جب میں گیا مدینہ طیبہ پہنچا، میں نے دیکھا ہمارا ہوٹل وہی ہے، کون؟ فندق عثمان ابن عفان۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھئی یہ کیوں؟ کہنے لگے یہ اس کی فضیلت ہم نے سنی ہے کہ یہ وقف کیا تھا عثمان غنی نے، اس لیے ہم نے سوچا چاہے دور ہو نزدیک ہو اسی میں کچھ دن گزاریں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہوٹل کے اندر جب جاتے ہیں نا، تو ہوٹل کے اندر جو ہی داخل ہو جاتے ہیں تو جو ریسیپشن ہے، تو ریسیپشن میں ایک حدیث لکھی ہے، کیا؟ ما ضر عثمان، کیا؟ ما عمل بعد اليوم۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی، یہ حضور نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ حضرت عثمان غنی آج کے بعد کوئی بھی عمل اگر کرے گا، خدا نہ کرتا کوئی غلطی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اور یہ روایت لکھی ہے ہوٹل پر، کس پر؟ اور وہ لکھی ہے اس میں، یعنی قلم سے نہیں لکھی ہے، وہ لاتے ہیں نا وہ پیتل کے ٹکڑے، تو پیتل کے ٹکڑوں سے وہ جوڑ دیا ہے اور لگایا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے 1500 سال ہو گئے، کتنے؟ 1500 سال۔ اور وہ ہوٹل آج بھی، ہوٹل تو بعد میں انہوں نے بنایا، لیکن زمین تو بہرحال حضرت کی تھی نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو باغ میں جو آمدنی آتی ہے نا، تو اسی سے انہوں نے یہ زمین کا ٹکڑا خریدا، بہرحال جو بھی ہو تو بنا لیا۔ تو 1500 سال سے وہ کیا ثواب حضرت کے نامہ اعمال میں چل رہا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں عثمان ابن عفان والا ہوٹل، تو جاتے ہیں تو کسی کو پوچھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کہتے ہیں عثمان ابن عفان والے ہوٹل میں، تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، گاڑی والا وہیں لا کے چھوڑ دیتا ہے، یہ کوئی یہ ہے۔ تو چونکہ باہر بھی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنی منزل ہے، مجھے دھیان نہیں ہے، 35 منزل ہے کتنی منزل ہے، تو اوپر جو ہے وہ رات کو بھی نظر آتا ہے، وہ چمکتا ہے نا، بہت لمبا، یہاں سے لے کر وہ وہاں تک لکھا ہے کہ فندق عثمان ابن عفان، وقف بھی لکھا، وقف۔ تو اب بل بھی آتی ہے، پاور کی بل آئے گی، نہیں بجلی کی بل آئے گی، اور دوسری چیزوں کی بلیں بھی آ جاتی ہیں، پانی کی بل آ جاتی ہے۔ تو اکاؤنٹ جو ہے، اس اکاؤنٹ میں لکھا ہے نام مبارک حضرت عثمان ابن عفان کا، تو جو وہاں بلیں آتی ہیں اس میں بھی لکھا ہے وقف عثمان ابن عفان، وقف عثمان ابن عفان۔ یہ تو میرے خیال میں کائنات میں اور کہیں نہیں ہوگا۔ 1500 سال ہو گیا، اور کتابوں میں بھی اور رسیدیں بھی کٹتی ہیں، کس کے؟ اس کے نام پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کو چلتا رہے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا راستہ نکالا، کیا؟ کوئی بدعت جاری کر دی جو پہلے نہیں تھی، کان علیہ وزرہا، اس کا بوجھ اس پر ہوگا، اس کا گناہ اس پر، اور
فرمایا کہ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو لوگ اس کے اوپر پھر چلیں گے ان کا بوجھ بھی اس سے پہلے والے آدمی کے اوپر ہوگا، من بعد ہی، اس کے بعد، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، اور جو لوگ اس کے اوپر پیچھے چلے جا رہے ہیں ان کے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس ایک جوان آ گیا، اس نے کہا میں نے توبہ کر لی ہے، اب جو ہے وہ نماز کا پابند بھی ہے، جماعت میں بھی وقت لگایا، کہا لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو عادی بنایا نشے کا، کیا اس کا کیا ہوگا، اس کا یعنی اب اس کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت خرابی کی ہے، اتنے نوجوانوں کو میں نے کہا اب ایسا کر لو، آپ ان نوجوانوں پر محنت کر لو، کیا کر لو، محنت کر لو، تو جس طرح سے آپ نے توبہ کر لی ان کو لاؤ، ان کو، ورنہ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ان کا گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی جو ان کے گناہ میرے اوپر، میں نے کہا وہ تو آپ نے ان کو گمراہ کر دیا، تو روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ان کا گناہ جو ہے آپ کے نامہ اعمال بھی چلتا رہے گا اگرچہ آپ نے توبہ بھی کر لی۔ میں نے کہا بس اس کی شکل یہی ہے کہ آپ پھر جاؤ ان جوانوں کے پاس، ان پر محنت کر لو اور ان کو لاؤ کس کی طرف، دین کی طرف۔ تو یہ فرمایا الا ساء ما یزرون۔ اس کے بعد آیت آئے گی آگے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ، اور جب لوگ پوچھتے تھے ایمان والوں سے، کس سے، کوئی اجنبی آیا ایمان والا مل گیا، کہنے کہ بھائی جو کتاب نازل ہوئی ہے تمہارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیسے، قالوا خیرا، کہیں گے ارے کیا کہنے، کیا نورانی کلام ہے، کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو تعریف ہی کرے گی، اور قرآن پاک تو ہے ہی قابل تعریف، اس کا بیان آگے آئے گا۔